أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا أنزل الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قرآن شریف کے 30ویں پارہ ہے. سورۃ فیل کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور پہلی آیت ہے مکمل سورۃ کے اندر سے بیان کیا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا ہے؟ ان کی جو تدبیریں تھی سب کو بیکار نہیں کیا؟ بالکل کیا ہے. اور اس پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. ابراہ نے اپنا قاصد ضابطہ حمیری مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ مکہ کے سب سے بڑے سردار کو میرے پاس لاؤ اور یہ بھی اعلان کر دو کہ میں مکہ والوں سے لڑنے نہیں آیا، میں تو صرف بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو. ہاں اگر مکہ والے اس کو بچانے کے چکر میں ہم سے لڑیں گے تو پھر لڑائی ہوگی. ضابطہ ایک آدمی ہے خبر کی ضرورت پہنچانے والا، اس کا نام ہے ضابطہ. ضابطہ جب مکہ میں آیا اور لوگوں سے ملا تو معلوم ہوا کہ یہاں کا بڑا سردار عبدالمطلب بن ہاشم ہے. یہ عبدالمطلب سے ملا اور شاہی پیغام پہنچایا ابراہ بادشاہ، جس کے جواب میں عبدالمطلب نے کہا اللہ کی قسم ہمارا ارادہ اس سے لڑنے کا نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنے دم بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا حرمت والا گھر ہے، اس کے خلیل ہے ابراہیم السلام کی زندہ یادگار ہے. اللہ چاہے گا تو خود اپنی گھر کی حفاظت کرے گا، ورنہ ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ضابطہ نے کہا کہ اچھا تو آپ میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلیے. عبدالمطلب ساتھ ہو گئے. بادشاہ نے جب انہیں دیکھا، کون؟ ابراہ. عبدالمطلب کو دیکھا، نظر پڑی تو ڈر کے مارے اپنی کرسی میں سے نیچے آ گیا. اتنا اللہ چہرے میں بھرا تھا عبدالمطلب، تو حیبت کے مارے کرسی سے نیچے اتر گیا، نیچے آ کے بیٹھ گیا، زمین میں بیٹھ گیا. عبدالمطلب گورے چٹے سڈول مضبوط قوا والے انسان، حسین الجمیل انسان تھے. دیکھتے ہی ابراہ تخت سے نیچے اتر گیا اور فرش پر آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھ کہ یہ کیا چاہتا ہے. عبدالمطلب نے کہا میرے 200 اونٹ بادشاہ کے وزیروں نے، چمچوں نے، فوج نے چرا لیا ہے، لوٹ لیا، واپس کر دو بس. بادشاہ نے کہا کہ ان سے بولو کہ پہلی نظر میں تو تیرا روح و دبدبا میرے اوپر ایسا پڑا تھا کہ ڈر کے مارے کرسی چھوڑ کے نیچے آ گیا، اور تو اسی باتیں کر رہا ہے. ہمارا اونٹ تو یہ گھر یہ بیت اللہ اسی بات کون کرے گا؟ تیرا شکل دیکھ کے میں ڈر گیا ہے، کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھ گیا ہے، اور تو کرسی نہیں خانہ کعبہ کی بات نہیں کر رہا ہے، اونٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے اسے اونٹ واپس کرو، اس کو اپنے قوم کی فکر نہیں، خانہ کعبہ کی فکر نہیں، اسے اونٹ واپس کر دو. اس کی فوج نے اونٹ واپس کر دیا. عبدالمطلب اونٹ لے کے جانے لگے اور کہا کہ اونٹ میرا تھا، اپنا اونٹ لے کے جا، گھر میرا نہیں ہے، گھر کسی اور کا ہے، گھر کسی اور کا ہے. میں اپنے اونٹ کی حفاظت کر رہا ہوں، اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے کیا پریشانی ہے؟ چلتی یہ کیا کہہ رہا ہے ابراہ؟ خدا بھی آج میرے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو نہیں بچا سکتا. چڑھا نہ چل لی، مستی چڑھا ہوا تھا. عبدالمطلب نے کہا بہتر ہے وہ جانے اور تو جانے. اپنے اونٹ لے کے چل دیے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی والوں کے پاس. تو بڑے بڑے لوگوں کو، مطلب بزرگاں، بڑے لوگ ایسے لوگوں کو عبدالمطلب لے کے آئے 10-15 آدمی خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کے خلاف پکڑا اور رو رو کے گڑا گڑا کر دعائیں مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ ابراہ اس کے ظالم بادشاہ جو ہے اس کے لشکر ایسے منحوس لوگوں سے اپنے پاک گھر کی عزت والے گھر کو بچا دے. عبدالمطلب نے اس وقت یہ دعا پڑھی، یہ شعر پڑھا ہے عربی میں، لا حتم الا الملک ایما نالو رخ فمنع رحلک لا یغلبن صلیب ومحال ابدا محالک. عربی کا شعر ہے
اس کا مطلب ہے ہم بے فکر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر گھر والا اپنا گھر کا بچاؤ کرتا ہے، خدایا تو بھی اپنے گھر کو اپنے دشمنوں سے بچا۔ یہ تو ہر کسی نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلیب اور ان کی ڈولیں تیری ڈولوں پر غالب آ جائیں۔ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازہ غلاف جو پکڑا سب چھوڑ دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسری صبح ابراہ کے لشکر میں مکہ جانے کی تیاری ہونے لگی۔ فوج لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں فوج لے کے آیا تھا، اپنا خاص ہاتھی ہیڈ، اس کا نام محمود تھا، اسے تیار کیا۔ لشکر میں کمر بندی ہو گئی، مکہ شریف کی طرف منہ اٹھا کر چلنے کی تیاری۔ اس وقت فضیل بن حبیب جو اس سے راستے میں لڑا تھا، ابراہ جب فوج لے کے آ رہا تھا تو راستے میں یہ لڑ گیا تھا، اس سے مقابلہ کر گیا تھا لیکن ہار گیا۔ تو ابراہ کیا کہیں بھی مجرم بن کے رہ رہا تھا، تو اس کی ڈیوٹی تھی کہ محمود ہاتھی کو چلانا تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں تو موت کھاتے اتار لیں گے۔ تو وہ آدمی فضیل بن حبیب وہ بطور قیدی کے اس کے ساتھ میں آگے بڑھا اور شاہی ہاتھ کا کان پکڑا، محمود ہاتھی کان پکڑا، کہا محمود بیٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، ورنہ اللہ تعالیٰ ہلاک کو برباد کر دیں گے۔ اللہ کے محترم شہر مکہ میں آیا ہے، بھلائی اور خیریت اسی میں ہے کہ واپس چلا جائے، اگر ادھر گیا تو مرا، یہ کہا اور چھوڑ کے بھاگ گیا، جا کے پہاڑ میں بھی بیٹھ گیا۔ اب میزبان، ہاتھی چلانے والے، ہاتھی بھگانے والے، چمچے، وزیر، نوکر، چاکر سب خوب محنت کر رہے ہیں، لشکر کی کوشش کر رہے ہیں، تھک گئے، لیکن ہاتھی اپنی جگہ سے ہلتا نہیں، بیٹھ گیا، اٹھتا بھی نہیں، سر میں آنکھ سے مار رہے ہیں، کھٹی چبا رہے ہیں، آنکھ میں گھسا رہے ہیں، ہے تو اٹھنے کے نام سے، بھالے، برچے، نیزا، بہت کوشش کیا لیکن ہاتھی اٹھنے کے نام ہی نہیں لیتا۔ پھر بطور امتحان کہ اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں دوسری طرف کر دیا، اس کی دوڑ پڑا، ملک شام کی طرف گیا، دوڑ پڑا، مشرق کی طرف گیا، دوڑ گیا، مکہ کی طرف گھمایا، نہیں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پھر اسے مارنا پیٹنا شروع کیا لیکن اٹھنے کے نام ہی نہیں۔ وہ دیکھتے آنکھوں کے سامنے ابر چھایا اوپر میں، ابر نہیں تھا، وہ پرندے آئے تھے، ایک گھٹا ٹوٹ پرندوں کا جھومٹ بادل کی طرح سمندر کے کنارے سے امڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ ابھی پوری طرح دیکھتے بھی نہیں پائے تھے کہ وہ جانور سر پر آ گئے، چاروں طرف سے سارے لشکر کو گھیر لیا۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ماش کی دال ہے، ماش اس کے سائز کا کنکر تھا، ایک چونچ میں، دو پیروں میں سے جما کر رکھتے تھے، 3 کنکری تھا ایک پرندے کے پاس اور دونوں پنجوں کے بیچ میں۔ یہ اوپر پھینکنے لگے، وہ پرندے اوپر سے گرانے لگے، جس پر کنکری گری ہے وہ وہیں ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب تو اس کی لشکر میں بھاگ پڑ گئی، ہر ایک فضیل کرنے لگا۔ وہ فضیل بن حبیب تھا نہیں، بھائی راستہ دکھانے کے لیے وہی لے کے آیا تھا، لیکن وہ کہاں تھا، وہ بھاگ گیا تھا ہاتھی کو سمجھا کے۔ وہ ایک آگے لوگ اس کو چلا رہے ہیں، راستہ بتاؤ، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ دوبارہ جس کے اوپر گرا ہے موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ہاتھی بھی، جتنی ہاتھی، گھوڑا، اونٹ جو بھی تھا سب موت کے گھاٹ اترے ختم۔ یہ واقعہ اہل مکہ اور دیگر لوگ، دوسرے لوگ جو پہاڑ میں چڑھ کے بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میرا دوسرا حصہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم سے بم ثابت ہے، اوپر سے گرا اور نیچے والے کو موت کے گھاٹ اتارا۔ کس نے کیا؟ یہ ابابیل پرندوں نے۔ یہ انگریز، یہودی، مشرک، عیسائی کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن سے۔ ہم زبردست مسلمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو سمجھیں گے کیا ہے، اور جب سمجھیں گے تو بنائیں گے کیا ہے۔ ہم کو فرصت نہیں ہے دکان چلانے سے، مکان چلانے سے، کھیتی باڑی سے، یہ غلط غلط کاموں میں لگے ہوئے۔ بم اوپر سے گرا اور نیچے والے مریں گے، کس نے سکھایا؟ یہ قرآن نے سکھایا، نہیں تو ان کو کیا پتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو ان لوگوں نے بم کیوں نہیں بنایا؟ پہلے کیوں نہیں بنایا؟ یہودی تو پہلے سے بھی ہے، عیسائی پہلے سے بھی ہے، بنایا کیوں نہیں؟ آتا جاتا کچھ نہیں تھا، اسی قرآن سے سیکھا ہے۔
ہم خطرناک مسلمان ہیں. شیطان کے بعد مرے ہوئے لوگوں سے بھی ہم دھوکہ کرتے ہیں. شیطان کے بعد شیطان آدمی کی جسم میں جب تک روح رہتا ہے اس وقت تک دھوکہ دھڑی فراڈ جھوٹ پریشان کرنا بتلانا جہنم میں لے جانا ایمان کا سودا کرنا. وہ محنت کرتا ہے کہ ہم جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اس کو جنت میں ہمیں جانے گے اس کو پھیل نہ ہو جائے. محنت کرتے رہتا ہے محنت کرتے رہتا ہے. مر گئے بچی جائے گا ایمان گیا تو مر گیا تو شیطان افسوس کرتا ہے واہ ایمان کا مر گیا. اب اس کے بعد دھوکہ ہم لوگ دیتے ہیں. واہ زبردست مسلمان. شیطان مرنے تک اس کو دھوکہ دیتا ہے آخرت کی زندگی سے بھلا دیتا ہے. ہم لوگ خطرناک اتنا زبردست مسلمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی دھوکہ دیتے ہیں. اب وہ پیسے دیتے ہوتے ہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے. ہمارا باپ مر گیا جنازہ میں جا کے کھڑا ہو گیا. کچھ تو جنازہ میں دکھا نہیں ہوتے جنازہ میں کھڑا ہے گیا کچھ نہیں آتا ہے. نہ ثنا آتا ہے نہ دوسرے سے دعا مانگنے آتا ہے نہ درود شریف آتا ہے کچھ بھی نہیں آتا. کھڑا ہے تو تمہارا باپ مرا ہے تمہارا ماموں مرا ہے تمہارا خالو مرا ہے کچھ آتا جاتا نہیں. دھوکہ دے رہا کیا ہوگی. شرم آنی چاہیے. شیطان روح نکلنے تک دھوکہ دیتا ہے. ہم اتنا خطرناک مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے بندوں شرم آنی چاہیے کہ سیکھ کے مرنا چاہیے. کچھ نہیں آتا ہے ایسے کرتے ہیں جنازہ پڑھتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ جن اسلام سے ملاقات ہو رہی بات چیت ہو رہی. یہ کیا سسٹم ہے کس نے بتایا. سیکھ کے مرے تو کیا ہے کیا کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے سیکھے تو کیا ہے. تو شیطان کے بعد مرے ہوئے لوگوں سے ہم لوگ دھوکہ کرتے ہیں. اتنے بدماش ہیں ایسے مسلمان بنتے ہیں ہم لوگ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.